صنف افسانہ عنوان 22 گریڈ از قلم حفصہ فہیم نیلگوں آسماں کے سائے تلے حد نگاہ سبزہ پھیلا تھا۔ کسانوں کی محنت کی گواہ کھیتوں کے بیچوں بیچ ناگن سا روپ دہرائے بہتی کھال سورج کی تپش کو جذب کر رہی تھی۔ دھان کی فصل کٹائی کے مرحلے پر تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے وہ چلایا، اوئے راشی، آج کیا تاریخ ہے؟ اور پرالی کے دیر میں چھپے راشی نے اپنا سر باہر نکالا۔ 22 ہے شاید، کیوں تیری تنخواہ ملنی ہے آج؟ راشی نے مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا اور واپس ڈھیر پر لیٹ گیا۔ ابے آج تو سعید بھائی کا نتیجہ آنا تھا نا؟ لڑکے کے کہنے کی دیر تھی، راشی چھلانگ مار کر اترا اور کھیتوں سے نکلتے ہی پگڈنڈی پر دوڑ پڑا۔ اس کے پیچھے عارف نے بھی دوڑ لگا دی۔ مٹی اور گھاس پھوس سے اٹے بال، بنیان اور شلوار میں وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر نہر سے پانی بھرتی خواتین نے قیاس کیا کہ انہیں کھیتوں میں وہ الٹے پیروں والی چڑیل نظر آئی ہے جسے ایک روز نیند میں ماسی چھوما کا خاوند اپنی بیوی سمجھ کر گھر لے آیا تھا۔ بزرگوں نے انہیں اس طرح بھاگتا دیکھ اپنے سنہری زمانے کو یاد کیا اور اس نوجوان نسل کے انداز پر ماتم کیا۔ ان دونوں نے کھیت سے جو ہنگامہ خیز پرواز لی تھی وہ ماسٹر کریم کے گھر کے دروازے پر لینڈ ہوئی۔ دروازے سے جھانکتی ان کی بیٹی عارفہ گلی میں کھیلتے کسی بچے کو لتھاڑ رہی تھی۔ بچے کو جھاڑ پلانے کے بعد وہ واپس پلٹنے لگی تو اس کی نظر ہونکوں کی طرح کھڑے ان دونوں پر پڑی۔ ان کی حالت پاگل خانے سے بھاگے مریضوں جیسی تھی۔ وہ دونوں اس کے دیکھنے پر کھسیا کر دانت نکالے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ دونوں اپنے حلیے کی وضاحت کرتے، ماسٹر صاحب ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں گوشت کی تھیلی پکڑے اس کی طرف چلے آئے۔ ناک پر دھری اینک سے ان کی خونخوار آنکھیں ان دونوں کو سریسما کر رہی تھیں۔ ان دونوں نے ماسٹر صاحب کو بیک وقت سلام کیا، لیکن فی الحال دعا سلام سر پر منڈلاتی شامت کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ ماسٹر کریم نے تھیلی عارفہ کو پکڑاتے سے اندر جانے کا اشارہ کیا اور وہ جانتی تھی کہ قہر کے نزول کا وقت ہے۔ وہ موقع کی نزاکت سمجھتے دوپٹہ ٹھیک کر دی غائب ہو گئی۔ تو تم دونوں خود منہ سے کچھ پھوٹو گے یا میں چھڑی کے جوہر دکھاؤں؟ کہنے کو تو وہ گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن یہ بھی تب تک جب تک وہ اپنا منہ نہ کھولتے۔ وہ ماسٹر جی، آج سعید بھائی کا نتیجہ آیا ہوگا تو اس لیے، عارف نے ہلکلاتے جواب دیا۔ تو کیا تم دونوں نے منت مانگنی تھی؟ اس کے پاس ہونے پر یوں ننگے دھڑ گھوم کے بے شرمی پھیلاؤ گے؟ ماسٹر جی چھڑی گھماتے ان کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ گلی میں کھیلتے بچے ان کونوں میں دب گئے تھے۔ کیا پتا کب کوئی ماسٹر جی کے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ نہیں، وہ دراصل راشی، عارف کا جملہ بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ ماسٹر جی کی چھڑی جو پیٹھ پر پڑی تھی۔ مطلب راشی کھیت سے بھاگا تو بھی اس کے پیچھے آ گیا اس کو روکنے کے لیے۔ اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے قمیص نہیں پہنا ہوا۔ کھیت میں کام کرتے وہ اتار دی تھی اس نے۔ عارف نے بوکھلا کے جو اونا پونا منہ میں آیا بول دیا، جبکہ برابر میں کھڑا راشد اسے ایسے دیکھ رہا تھا جسے آنکھوں سے نگل لے گا۔ تو راشد بغیر قمیص کے کھیتوں سے نکلا تو تم اسے روکنے کے لیے خود بھی قمیض اتار کے بھاگے؟ اور عارف کا دل کیا ماسٹر جی کی عقل پر ماتم کر لے یا اسے قیاس پر ان کو ایک ہاتھ کمر پر جھڑ دے، لیکن سامنے ماسٹر صاحب تھے تو دل کو چپ کروایا۔ معاف کر دے ماسٹر جی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، اس دفعہ معذرت۔ راشی نے منمناتے ہوئے معافی نامہ شروع کر دیا۔ ارے منہ سے کیا بول رہا ہے خالی، پیر پکڑ کر آئندہ ایسے نہیں کروں گا، بے حیا کہیں کا۔ ماؤں بہنوں کا محلہ ہے، ایسے آوارہ بنے گھوم رہے ہیں۔ ماسٹر جی کے بولنے سے پہلے ہی عارف نے زبان کی کینچی چلا دی۔ لاکھوں دفعہ بے عزتی کروانے رٹے رٹائے جملے دہراتا وہ راشی کو لیے ماسٹر جی کے قدموں میں تھا۔
راشی اور عارف کی ماسٹر جی سے ملاقات کا وقت پل بھر میں سارے گاؤں کے گوش گزار ہو چکا تھا، لیکن اس وقت ان دونوں کی ہونے والی عزت افزائی میں دلچسپی کسے تھی؟ سارا گاؤں اس وقت حشام ندیم کے صحن میں موجود تھا۔ سب یہ جاننے کو بے چین تھے کہ باپ کے کھیتوں اور بیسوں کی دنیا سے بھاگنے والے، کتابوں کو جائے فرار بنانے والے سعید حشام کے ہاتھ کیا آیا تھا۔ بزرگوں نے سر پر ہاتھ پھرواتے، عورتوں سے پیار لیتے، یاروں کے گلے لگتے سعید حشام نے اپنے پاس ہو جانے کی خوشی منائی تھی۔ گاؤں کا ہر شخص خوش تھا اور ساتھ اپنی اولاد کو سعید کی مثالیں دیتے نہ تھکتا تھا۔ راشی اور عارف کا بس نہ چلتا کہ محلے کے گھر گھر میں اعلان کرا دیں کہ ان کا یار پاس ہو گیا ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ ہر بار کسی کو یہ خبر سناتے وہ اپنی عزت افزائی کرواتے تھے کہ سعید کے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھنے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود وہ دونوں نالائق رہ گئے تھے۔ وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیٹ بلا کے ڈرامے باز تھے۔ اس گھر سب سے پہلے گئے جہاں زمیندار شفیق انصاری کا بیٹا ضمیر انصاری رہتا تھا۔ وہ اس گاؤں سے پاس ہونے والا پہلا سرکاری افسر تھا اور اس بات سے زعم میں وہ گاؤں کے لوگوں کو کمین کی سی حیثیت دیتا تھا۔ ان دنوں وہ چھٹیاں گزارنے گاؤں ٹھہرا تھا۔ سعید کے پاس ہو جانے کی خبر سن کر وہ حیران ہوا۔ ارے یہ تو اچھا ہو گیا، ویسے گریڈ تو کافی بعد میں بڑھے گا اس کا، ابھی تو اونا پونا ملازم ہوگا کسی افسر کا۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی بات کہتا چلا گیا، پھر چسکی لی۔ ویسے میری طرف سے مبارکباد دے دینا اسے، کوئی اونی پونی ملازمت نہیں ملی اس کی، 22ویں گریڈ ہے میرے دوست کا۔ اور ضمیر کی چائے کی چسکی اچھو میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے راشی کو دیکھا، وہ سینہ چوڑا کیے کھڑا تھا۔ کس کو کیا کہا ہے یہ 22 گریڈ کا؟ اس نے پوچھا۔ لو کہنا کس سے ہے، ہمیں پتا ہے، اس بار عارف نے اترا کر کہا۔ ضمیر زیادہ سوال نہ کر سکا، بات اس کی ڈگری پر آ سکتی تھی جو باپ کی جاگیرداری کی مرہون منت تھی۔ وہ دن تھا جب سب نے سعید حشام کو سعود سعدے کی جگہ 22 گریڈ کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہل تو پریشان ہوا، پھر مطمئن ہو گیا کہ 22 گریڈ کہنے میں کیا برائی ہے۔ عزت دینے والی ذات رب کی ہے، اس نے عزت دی ہے اور ناشکری تو ویسے ہی کفر ہے۔ گاؤں کے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی پڑھائی کی باتیں سے پوچھنے لگے۔ وہ ضمیر انصاری جو ایک سوال حل کرنے کے لیے بچوں کو سارا دن صحن میں انتظار کرواتا تھا، اب خود انتظار کرتا رہ جاتا ہے۔ گزرتے گئے، سعید کو شہر میں نوکری کے لیے جانا پڑا۔ وہ شہر میں ملازمت کرتا، پیچھے گاؤں میں گھر والوں کے پاس تنخواہ آتی دیکھ کر محلے والے رشک کرتے۔ سارا محلہ خوش تھا کہ بیٹے کی سرکاری نوکری کے بعد بھی حشام اور اس کی بیوی میں کوئی غرور نہیں آیا تھا، نہ اس کی باتوں سے تکبر جھلکتا تھا۔ یہ وہ واحد بات تھی جو گاؤں والوں کو سعید کے دیہات سے باہر نکلنے پر ہلاتی تھی۔ ضمیر اور اس کے والد کی اونچی ناک نے ان سب کو عاجز کر رکھا تھا۔ وہ چھٹیوں پہ گاؤں آیا تھا جب ایک بچہ بھاگتا اسے بلانے کو پہنچا۔ گاؤں کے اسکول کو دیکھنے کوئی سرکاری افسر آئے تھے اور ماسٹر جی نے روب ڈالنے کو اسے بلوایا۔ وہ گھر سے نکلا تو راشی اور عارف ساتھ ہی چل پڑے۔ اس نے اسکول میں کھڑے ان افسران سے اسکول کے متعلق کچھ بات چیت کی تو ان میں سے ایک نے سوال کیا، تو پھر جاب کیا ہے آپ کی؟ جی ڈیٹا انٹری اور اسسٹنٹ وغیرہ، سعید نے جواب دیا۔ او جونیئر کلرک ہیں آپ، افسر نے اس سے کہا۔ اس سے پہلے سعید کچھ جواب دیتا عارف کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ جی بڑا افسر ہے 22 گریڈ والا۔ اور اس جملے پر ان دونوں افسران نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سعید کو جو الجھن میں کھڑا تھا۔ نہیں، جونیئر کلرک اور تو 5واں گریڈ کا اسٹاف ہوتا ہے، ہمیں تو ماسٹر جی نے بھی 22 گریڈ کا کہا تو ہم نے اتنا انتظار کیا۔ خیر مل کر اچھا لگا۔ ان میں سے ایک نے عارف کو جواب دیا، ارے آپ کو نہیں پتا، یہ ہے 22 گریڈ بھائی، آپ کی
اب کی بار راشی میدان میں اترا۔ معذرت اگر ہم نے آپ کا بانڈا پھوڑ دیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے یہ بتایا ہے۔ ایک نے سعید سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سعید سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ دونوں اسے 22 گریٹ کہنے پہ کیوں تلے ہیں۔ میں نے کوئی بانڈا نہیں رکھا جو آپ نے پھوڑا ہو، اس نے سادہ سا جواب دیا۔ اچھا، پھر انہیں کس نے کہہ دیا کہ آپ 22 گریٹ ہیں؟ اور افسر کے سوال پر راشی سینہ تان کے آگے بڑھا۔ میں نے بتایا ہے ان سب کو، اور سعید کو بھی۔ اور آپ کو کیسے پتا چلی یہ بات؟ بھائی، یہ ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھا ہے، ہر سال 22ویں نمبر پر پاس ہوتا تھا، تو ہے یہ 22 گریٹ۔ راشی کے کہنے کی دیر تھی کہ ہنسی کا ایک فوارہ بلند ہوا۔ برابر میں کھڑے سعید نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ دونوں افسر کھڑے ہنس رہے تھے۔ سعید نے ان سے ہاتھ ملایا اور انہیں رخصت کیا۔ راشی اور عارف ان کی جانے تک ہونٹ بنے کھڑے رہے۔ پھر عارف نے کہا، ابے پاگل تھے دونوں، ہمارے دوست کی کامیابی سے جل رہے تھے۔ اب کی بار سعید کا کہکا بلند ہوا، اوئے جاہلو، تم دونوں نے مجھے کلرک کو 22 گریڈ ایسے بنایا تھا۔ تو اور کیا، تم نہیں آتے تھے 22ویں نمبر پر، اور یہ عارف 23ویں نمبر پر، اور تو فیل ہو جاتا تھا۔ سعید کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابے بس کر بھائی، ہنسے جا رہا ہے، بتا تو ہوا کیا؟ عارف نے اسے سیدھا کیا۔ یار، یہ جو گریڈ ہوتا ہے نا، یہ گورنمنٹ دیتی ہے، یہ اسکول کے زمانے کے نہیں ہوتے۔ تو یہ تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ راشی نے منہ بسورا۔ کیونکہ اس وقت مجھے زیادہ نہیں معلوم تھا، پھر مجھے وہاں نوکری لگنے پر پتہ چلا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ تم لوگ مجھے اب تک 22 گریڈ سمجھتے ہو۔ وہ کہہ کر پھر ہنسنے لگا۔ راشی اور عارف دونوں منہ لٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ اب بس کرو، گریڈ ہی گرا ہے، مرا تھوڑی ہو۔ سعید نے اس کے لڑکتے چہرے دیکھ کر کہا، یعنی تو 22 گریڈ ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن جب ہوگا تو بھی اس ضمیر کی طرح گردن میں سر پہ فٹ لے گا۔ تجھ کو ہم کمین لگیں گے۔ جانے کس احساس کے تحت راشی نے دل میں چھپا خوف ہونٹوں سے اظہار کیا تھا۔ ایسا کیوں کروں گا میں؟ سعید حشام اور ضمیر انصاری میں بہت فرق ہے۔ سعید نے اس کے کاندھے پر بازو پھیلایا۔ ہاں، ضمیر کا فرق ہے دونوں میں، عارف نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ قسم سے ایسا اکڑ گیا ہے وہ۔ تو مت اکڑ جانا، سرکاری افسروں کا تو بس ہی نہ پوچھو، بات کرو تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم کسی تیسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ عارف نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، یہ سرکاری نوکری تنخواہ کم دیتی ہے، تکبر زیادہ بڑھ دیتی ہے۔ بات کرتے ڈرو ان ڈگریوں والوں سے۔ سعید نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسکول کی عمارت سے ڈوبتا سورج اس المیہ کو اپنے اندر سمو رہا تھا۔ جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں، لیکن وہ آقا بنے عام لوگوں کو ذلیل کرنے کا پرمٹ لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس ملک میں عوام کے لیے کام کرنے والے لوگ خدائی کے دعوے کریں، وہاں بھوک سے مرنا اور تعلیم کے بغیر زندگی گزارنا عام ہو جاتا ہے۔